الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل شأنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال النبي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد رحمهم الله تبارک و تعالی. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام. اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، جس دین میں ہر مشکل کا حل ہے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج جو تاریخ ہے وہ ہے 9 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری، 31 اکتوبر 2025 عیسوی. خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس موضوع پر خطبہ ہوا ہے. کب پتہ چلے گا؟ ایک سوال کے بعد. ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم سب کو ایک پکی انفارمیشن ملے، پکی خبر دی جائے، پکی صحیح سچی خبر. کیا خبر؟ صبح 7 بجے سے 12 بجے تک، کل صبح 7 بجے سے 12 بجے تک جدہ کے کونے میں ایک دفتر ہے. 7 بجے سے 12 بجے تک ٹائم ہے. وہاں جو بھی جائیں گے
اس دفتر میں، اس آفس میں، تو وہاں چابیاں رکھی ہوئی ہیں، کیس. وہ چابی آپ کو لینا ہے، واپس آ جانا ہے. وہ چابی ہے ایک محل کی، آپ کے لیے گفٹ ہے. آپ کا کام وہاں جانا، 7 سے 12 ٹائمنگ ہے، چابی لینا، واپس آ جانا. اس چابی کو آپ جب دیکھیں گے، اوپن کریں گے، اس میں آپ کے پیلس کا، آپ کے محل کا لوکیشن اور ایڈریس وغیرہ موجود ہوگا. وہ جب محل میں آپ جائیں گے، جو آپ کے لیے گفٹ ہے، ہر چیز وہاں آپ کے لیے رکھی گئی ہے. عالی شان کھانے، بہترین کپڑے، نوکر چاکر، عیش و عشرت کا پورا سامان، تمام قسم کی نعمتیں آپ کے اس گھر میں ہوں گی، وہاں پر اس محل میں ہوں گی. اور وہ محل سے کوئی نکلنے کے لیے بھی آپ کو نہیں کہے گا، آپ چلے جائیں بس اندر. پورا محل آپ کا، محل کی ساری چیزیں آپ کی، ایک دو نہیں کئی خوبصورت بیویاں آپ کا وہاں انتظار کریں گی. الگ الگ رومز بنے ہوئے ہیں آپ کے لیے آرام کرنے کے لیے. سوئمنگ پول بھی ہے نہانے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں. آپ صرف آرڈر کریں، آپ کے لیے وہ ڈشز تیار کر دی جائیں گی. ہر قسم کی نعمت وہاں پر موجود ہے. لیکن اس محل میں جانے کے لیے آپ کو چابی لینی ہے اس جگہ جا کر. اور وہ چابی لینے کا جو ٹائم ہے وہ 7 to 12، 7 بجے سے 12 بجے تک. آپ اس درمیان میں جائیں، اپنی چابی اٹھا لیں، بس یہ ساری محل کی ساری آسائشیں، نعمتیں آپ کو مل جائیں گی. 12 بجے کے بعد بند، 12 بجے دروازہ بند ہو جائے گا. 7 بجے سے 12 بجے تک دروازے کھلے ہوئے ہیں. اندر جائیے، اپنی چابی لیجئے، اپنے محل کو حاصل کر لیجئے. ہاں، 12 بجے کے بعد کسی کو نہیں ملے گی چابی. دروازہ بند، اندر کوئی جا نہیں سکتے. چابی رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی ایک چابی لے. سارے محل ایک جیسے ہیں، الگ قسم کے. ہاں، ہاتھ اٹھائیے وہ لوگ جو نہیں جائیں گے. نہیں چاہیے ہم کو، نہیں چاہیے. اچھا، ایک ہاتھ اٹھا، نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، باقی کے لوگ تو نہیں اٹھائے ہاتھ. میں بھی نہیں اٹھاؤں گا، مجھے بھی چاہیے محل ایسا. فری میں مل رہا ہے، فری میں مطلب محنت کرنی ہے جا کے. اچھا، اب ایک سوال ہے، یہ جب ہم سب ہاتھ نہیں اٹھائے، اس کا مطلب ہم کو چاہیے ایسے. ارے بھائی، مفت میں اتنی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں. مفت مطلب جا کر محنت کرنا ہے، پارک کرنا ہے گاڑی، اندر جانا ہے، ڈور سے انٹر ہونا ہے، اندر اپنی چابی اٹھانا ہے، واپس آنا ہے. لیکن 7 to 12، اب کتنے بجے لوگ پہنچیں گے وہاں پر؟ فجر سے بعد پہنچے ہوئے ہوں گے. کھلے گا دروازہ 7 بجے. کیا کوئی 12 بجے کے بعد جائے گا وہاں؟ کیونکہ 12 بجے کے بعد آپ کو ڈور بند ملے گا، آپ اندر نہیں انٹر ہو سکتے. نہ آپ کو چابی ملے گی، نہ یہ نعمتیں ملیں گی. کوئی بھی 12 بجے کے بعد نہیں جائے گا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ 7 بجے ڈور کھلیں گے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے ریڈی رہیں گے. ہم اندر جا کے لیں گے، کیا پتہ چابیاں ختم نہ ہو جائیں. عجیب عجیب وہم و گمان ہوں گے لوگوں کی. خطبے کا موضوع کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ ہے خطبے کا موضوع. 12 بجے کے بعد آپ وہاں نہیں جا سکتے، چابی نہیں ملے گی آپ کو. ڈور کلوز، دروازہ بند، چابی نہیں، گھر بھی نہیں. آپ کی بیگم پوری رات جگا کے رکھیں گے آپ کو، چائے پلا کے، کافی پلا کے. فجر سے پہلے ہی چلے جاؤ. ہو سکتا 7 تو بولے، 7 بجے کھلے گا، 6 بجے، 5 بجے، 4 بجے بھی کھلے گا. وہیں فجر پڑھ لو بولیں گے آپ، ادھر ہی پڑھ لو، وہیں بازو، وہیں کہیں فجر میں. فجر کے بعد سیدھا جا کے لائن میں ٹھہر جانا. یہ دنیا ہے، دنیا کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں. توبہ کا دروازہ دنیا پر ایک ٹائم پر، ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹائم پر بند ہو جائے گا. توبہ کا دروازہ دنیا والوں کے لیے بند کب ہوگا؟ جب سورج مشرق سے نکلے گا، قیامت سے پہلے، جس دن قیامت ہونی ہے. دروازہ بند، نو مور توبہ، خلاص. جو ایمان لائے، اب کوئی نہیں لا سکتا. پرٹیکولر ہم سب کی زندگی میں بھی یہ دروازہ بند ہوتا ہے. کب؟ سکرات الموت ما لم یغرغر، حدیث میں موت تک ہمارے پاس یہ دروازہ کھلا ہوا ہے.
جیسے ہی ہماری روح قبض ہوگی، بلکہ سکرات کا جب عالم ہوگا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، دروازہ توبہ کا بند، اب آپ معافی نہیں مانگ سکتے، توبہ نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے۔ تو بھائی اب وہاں کی ٹائمنگ تو معلوم ہو گئی 12، تو ہم پہلے سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جائیں گے لیں گے۔ ایک ہاتھ اٹھا، وہ بھی کچھ اور سمجھ کے اٹھائے ہوں گے، وہ ان کی کچھ اور وہ ہے، باقی کا کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، 100 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ یہ 12 بجے بند ہونے والا دروازہ ہے، چابی والا محل جو ملے گا آپ کو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہم سے گناہیں ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا۔ کہاں ہیں معافی مانگنے والے جن کو جنت چاہیے؟ کیونکہ معافی ملے گی تو جنت ملے گی، معافی نہیں ملے گی تو سزا ملے گی۔ آپشن آپ کے پاس، چوز یور آپشن۔ معافی چاہیے، سزا چاہیے؟ نہیں، معافی چاہیے، مانگو۔ کب؟ 12 بجے کے بعد جائیں گے؟ نہیں جائیں گے وہاں۔ یہاں کا 12 ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت کسی بھی گھڑی آ سکتی ہے، تو پھر کیوں نہ معافی مانگیں؟ ہم ابھی مانگیں، اسی وقت معافی مانگیں، مانگتے رہیں گے معافی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سید الاستغفار پڑھیں گے، سجدوں میں اللہ سے معافی مانگیں گے، نمازوں میں اللہ سے معافی مانگیں گے، اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ سے معافی مانگیں گے، روزہ رکھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے، قرآن پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے، معافی مانگتے رہیں گے۔ قرآن پڑھ کے معافی مانگنا بخشوانا نہیں بول رہا ہوں میں، قرآن مطلب عبادتیں کریں گے، معافیاں مانگیں گے، صبح شام اللہ سے معافیاں مانگیں گے، استغفار کریں گے، تاکہ دروازہ ہماری زندگی کا توبہ کا بند نہ ہو جائے ہم پر۔ جو لوگ اس وقت قبر میں ہیں، ان کے 12 بج چکے ہیں، دروازہ بند۔ جو لوگ اس وقت قبرستانوں میں، قبروں میں ہیں، وہ توبہ نہیں کر سکتے، معافی نہیں مانگ سکتے، ان کا دروازہ بند۔ میرا اور آپ کا دروازہ سٹل اوپن ہے، ابھی بھی کھلا ہے۔ کب بند ہوگا؟ نعیم بھائی کا، میرا، مزمل کا، عبدالعزیز بھائی کا، بلال کا، ہمیں نہیں پتہ، سفیان کا ہمیں نہیں معلوم، فواد بھائی کا نہیں معلوم۔ کبھی بھی روح قبض ہو جائے گی، فرشتے آ جائیں گے، ہماری توبہ کا دروازہ بند، ہم معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ تو کیوں نہ ابھی مانگ لیں، کیوں نہ ابھی مانگ لیں؟ اللہ رب العالمین دروازہ کھلا ہے، موقع دے رہا ہے، مانگ لو۔ سبحان اللہ، قابل غور بات ہے۔ اچھا دیکھیے، غلطیاں بھی ہیں، معافی کے چانس بھی ہیں، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اور معافی ملے گی، مانگ لو، توبہ کر لو۔ تو پھر بھی توبہ نہ کرنا بدبختی نہیں، پھر بھی معافی نہیں مانگنا اللہ سے، تو کیا چاہیے؟ پہلے وہ آپ ڈیسائیڈ کیجئے، جہنم میں جلنا ہے، گناہوں کی سزا پانا ہے۔ ارے کیسی کیسی سزائیں آپ کو معلوم ہے؟ آدمی انلیگل کام کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ دنیا کی سزا ملے گی، اس کو ایگزٹ لگے گی، جیل میں جائے گا، پکڑے جائے گا، ایسی سزا ملے گی، غرامے لگیں گے، وہ لگے گا، دنیا کی سزاؤں سے ڈرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، آخرت کا عذاب بڑا ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اللہ کی پکڑ سخت ہے، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، نہیں برداشت کر سکتے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے جہنم میں۔ اگر ایک دن ہمارے لیے، ایک دن کی سزا، فلان بن فلان کو ایک دن کے لیے جہنم میں ڈال دو سزا پانے کے لیے، 50,000 سال کے برابر سزا ملے گی۔ اور کیسی سزا؟ سخت، شدید، قرآن بھرا پڑا ہے، آیتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ترجمہ تفسیر دیکھیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے گی، دل ہلنے لگے گا، گھبراہٹ، ٹینشن ہو جائے گی آپ سے۔ ایسی ایسی سخت سزائیں جہنم میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو پھر کیوں نہیں معافی مانگے میں اور آپ؟ اور کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ معافی مانگ لو، استغفار کرو، توبہ کرو، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، معافی مل جائے گی، گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نہیں زیادہ ہے گناہ، وہ بھائی زیادہ ہو کم ہو معافی مل جائے گی۔ پھر بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، کس نے کہا؟ کوئی بابا اوبا کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل شرمندہ ہو، ضرورت کیا ہے؟ دل ندامت ہو، دل نادم ہو، زبان سے استغفار ہو، اور عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ سود معاف، اوپر سے آئیے چلیے، شرک سب سے بڑا گناہ معاف ہوگا، معافی مانگنے سے معافی ملے گی شرک کرنے والوں کو، جی ہاں۔ بدعت معاف کر دی جائے گی،
بڑے بڑے گناہ، میں نے قتل کیے، میں نے زنا کیا، میں نے چوری کی، میں نے شراب پیا، مجھے معافی ملے گی؟ جی ہاں ملے گی۔ 100 قتل اس نے نہیں کیے تھے، 99 پھر وہ ایک کو مار دیا تھا، دیکھو غلط جگہ فتویٰ لینے چلے گیا تھا۔ 100 لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا، اس کو بھی معافی ملی، معافی ملے گی۔ آپ مانگو تو صحیح، آگے بڑھو، رب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ بند نہ ہو جائے میری اور آپ کی زندگی کا۔ کچھ جانتے ہیں مختصر خطبے ہوتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے خالد صاحب کو، خطیب صاحب کو۔ آیت شاید 2 آیتیں انہوں نے پڑھی، جی ہاں، قل یا عبادی الذی، جی ہاں 1-2 آیتیں انہوں نے پڑھی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن يَشَاءُ، قل یا وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن يَشَاءُ، یہ والی آیت، اور کون سی تھی؟ 1-2 آیتیں، بہرحال 2 آیتیں، 2-3 حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں۔ آئیے میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، ہاں، قل یا عبادی الذین اسرفوا یہ آیت، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن يَشَاءُ یہ آیت، کل بنی آدم خطا یہ حدیث، یا عبادی انکم تتقون یہ حدیث، 3 حدیثیں، 2 آیتیں 3 حدیثیں خطبے کی، سن لیجئے پوری یہ 2 آیتیں اور 3 حدیثیں، یہ نصوص یہ ریلیٹڈ ہے توبہ کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اللہ پاک اپنے بارے میں بیان فرما رہا ہے، بے شک میں غفار ہوں۔ کیا مطلب غفار؟ اللہ کہہ رہا ہے انی لغفار، میں غفار، غفار مانے ایک ہوتا غفور، ایک ہوتا غفار، دونوں اللہ کے نام ہیں، عبد الغفور، عبد الغفار، معلوم ہے نا؟ غفور مانے بخشنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ غفار زیادہ مانگنے والا، زیادہ بخشنے والا۔ ترجمہ ہے اس آیت کا، بے شک میں زیادہ بخشنے والا ہوں، زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تاب، جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، نیکی کرے، ثم اهتدى، پھر ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ بس توبہ کر لو، آ جاؤ ادھر اسٹریٹ پاتھ پہ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، بہت زیادہ بخشش ہوگی۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی بزرگ سے مانگ کے آ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ کہیں کسی جگہ سے ہو کر آؤ، ایک راؤنڈ مارو وہاں، یا وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگ لو میں بخش دوں گا۔ بولا اللہ نہیں بولا، آپ کیسا بول رہے ہیں؟ اللہ پوچھے گا کل قیامت میں۔ جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جو بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ نہیں اتنے گناہ ایسے نہیں معاف ہوں گے؟ ذرا ان کے واسطے لگانے پڑیں گے، بابا جی کے، بزرگ کے، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے۔ اللہ نے نہیں کہا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اللہ نے کہا میں معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا، بہت زیادہ بخش دوں گا اس کو جو توبہ کر لے، ہدایت کا راستہ اختیار کر لے۔ دوسری آیت، قل، کہہ دیجئے، کس کو آرڈر مل رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر ہے نا، پیغام پہنچا دیجئے ہمارا بندوں کو، کہہ دیجئے آپ سے، کیا کہوں؟ یا عبادی، ان سے بتا دو، اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے میرے بندو، کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ اللہ، سورہ فاتحہ میں اللہ کے 2 نام ہیں، دوسری آیت میں کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا۔ اس کی رحمت دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے۔ کہہ رہا یا عبادی، یہ نہیں بول رہا اے میرے گنہگار بندو، یہ نہیں کہہ رہا یا عبادی المذنبون المخطئون، اے خطا کرنے والے میرے بندو، اے گناہ کرنے والے میرے بندو، نہیں، کیا بول رہا اللہ؟ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ انداز دیکھیے، ہاں کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد؟ معافی مانگ لو بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ زیادتیاں کیے مطلب بہت گناہ ہو گئے، انلیمیٹڈ، یاد ہی نہیں ہے کتنے گناہ کیے، کب کیسے اکیلے دوستوں کے ساتھ، اسکول لائف، کالج لائف اور یونیورسٹی لائف میں، بیوی سے چھپ کر، بیوی سے آنے سے پہلے، بیوی آنے کے بعد، شوہر کی زندگی میں آنے سے پہلے، شوہر کے بعد، گناہ بہت ہوئے ہیں، یاد ہی نہیں ہے بھائی کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ اسرفوا علی انفسہم، نفسوں پر بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ دیکھیے انداز دیکھیے، جب گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، خطائیں بہت زیادہ ہو جائیں، تو ایک بڑا دشمن ہے معلوم ہمارا،
جلدی بولو کیا نام ہے اس کا؟ شیطان. دا بگیسٹ اینیمی بولیں گے اس کو, دا بگ اینیمی آف, کیا بولیں گے, مینکائنڈ, انسانیت کا سب سے بڑا دشمن. انہ لکم عدو مبین, جس کو اللہ نے کہا وہ کیا کرتا معلوم, اتنا گناہ کرے تم, اتنی خطائیں تم سے ہوئی, اب کیا معاف کرتا اللہ, بخشتا سمجھ رہے اللہ. جاؤ جاؤ کمپلیٹ کر لو یا باقی کی بھی لسٹ, 2-3 لائن جو باقی ہیں, 2-3 سال جو زندگی کے شاید باقی ہیں, ڈو اٹ, کر لو اور بھی گناہ ختم. اب کہاں کی معافی ملتی, آپ امید لگا کے بیٹھے ہو. وہ نا امیدی ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں پیدا کرتا, بندہ نا امید ہو جاتا. ایک یہ جنوں کے شیطان, انسانوں کے شیطان بھی پھرتے رہتے ہیں, معلوم ہے آپ. یہ لوگ ابھی کیا کرتے ہیں, اتنے گناہ ہو گئے آپ کے, استغفر اللہ, دور رہیے بھائی آپ. ارے چلو بھائی گھر خالی کریں گے, یہ پڑوسی اتنے بڑے گناہ کرنے والے انسان, اس کو نا امید کر دیتے اس کو. یہ انسانوں کے شیطان, وہ جنوں کا شیطان, وہ بھی نا امید, یہ بھی نا امید. اللہ کا کرم, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. امید باقی رہو. کس چیز کی امید, اتنے گناہ اس سے ہوئے ہیں, یا اللہ تو جانتا ہے میری پوری لائف گناہوں میں گزری, خطاؤں میں گزری, بلیک لسٹڈ ہوں میں. تو وہ لسٹڈ نہیں دنیا کا, یعنی اللہ کی نظر میں بلیک لسٹڈ, فل گناہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. آگے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشتا ہے. پھر یہی بات ختم, انہو, پھر اور بھی دیکھیے, هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ہاں, ویٹنگ فار واٹ, ویٹنگ فار واٹ, کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہم سن رہے ہیں. معافی مانگ لو, توبہ کر لو, استغفار کر لو. حدیث سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 3 حدیثوں میں سے پہلی حدیث, کل بنی آدم خطا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, سند صحیح ہے اس کی, مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, سارے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں بہت. رسول فرماتے ہیں سارے انسانوں سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں, مطلب سارے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں بھائی, کوئی بچا نہیں ہے غلطیوں سے, ہوتی ہیں, جانے انجانے, جانے جان کے بھی کرتے, انجانے میں بھی کرتے, اکیلے میں بھی کرتے, اجتماعیت میں غلطیاں ہو جاتی. اب کرنا کیا, یعنی غلطیوں میں سب ہیں, کسی کے زیادہ کسی کے کم, لیکن ہیں غلطی, یعنی گنہگار ہیں سب, یہ بول رہے ہیں سب گنہگار. اب ان گنہگاروں میں اچھا کون ہے کوئی اچھا یا نہیں ہے؟ یہ سارے گنہگار ہیں. التوابون, زیادہ توبہ کرنے والے, اس ڈور سے زیادہ انٹری لینے والے, جو دروازہ کھلا ہوا ہے ہماری زندگی میں ابھی بھی, زیادہ معافی مانگنے والے, زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والے, اللہ کی طرف لوٹنے والے, استغفار زیادہ کرنے والے, یہ لوگ سب سے اچھے ہیں. کیا برے تو تھے, اچھے بننے کا کوئی پلان ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہ اچھا بنے, غلطی ہو گئی, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے نا, غلطی ہو گئی, گناہ ہو گئے, تو کیا اس گناہ سے اپنے آپ کو دھلوانا ہے, صاف کرنا ہے, پاک کر لینا ہے خود کو؟ جی کر لو, جنت ویٹ کر رہی ہے آپ کا, دروازہ کھلا ہوا ہے توبے کا. اس کے بعد دیکھیے 2 حدیث قدسی, کیا حدیث ہے. ابو ذر غفاری, مسلم شریف کی حدیث, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی, یا عبادی, اے میرے بندو. کیا رب دیا اللہ نے ہمیں, اللہ ہمارا کتنا پیارا رب ہے. اسلام اللہ کا شکر, سب سے پہلے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی, اللہ نے ہمیں اس سے مانگنے والا بنایا, اس کا کلام پڑھنے والا, اس کی حدیث, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھنے والا بنایا. اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا, اس کا شکریہ. وہ ہمارا خالق, وہ ہمارا رب. رسول اللہ علیہ وسلم کا شکریہ, جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی, دروازے جو کھلے ہوئے ہیں خبر دی حدیثوں میں. اس کے بعد صحابہ کا شکریہ رضی اللہ عنہ اجمعین, جنہوں نے اللہ کے کلام کو, رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام کو, حدیثوں کو ہم تک پہنچایا پوری امانت کے ساتھ. چلیے, یا عبادی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, یقیناً تم سب رات اور دن خطائیں کرتے ہیں, رات میں بھی گناہ, دن میں بھی گناہ, رات میں بھی گناہ, دن میں بھی گناہ. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, اور میں
سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، فاستغفرونی، معافی مانگ لو مجھ سے، اغفر لکم، معاف کر دوں گا۔ ایک چیز کرنا ہے صرف، کیا؟ معافی مانگنی ہے، جی ہاں، مانگو مل جائے گا، بخشوا لو بخش دیے جاؤ گے، پوچھ لو دیا جائے گا، مانگ لو مل جائے گا، طلب کرو عطا ہوگا۔ لیکن کہاں ہے طالبین، راجعین، مستغفرین، توابین؟ کدھر ہے؟ ہم کرتے ارے توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ استغفر اللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ استغفر اللہ پڑھنے کے لیے غسل کر کے وضو کرنا ضروری نہیں ہے؟ حالت حیض میں بھی عورت استغفر اللہ پڑھ سکتی ہے، جنابت کی حالت میں بھی آدمی استغفر اللہ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ استغفار کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیٹھیں، چلتے پھرتے استغفار کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام استغفار کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری حدیث سنیے، یا بنا آدم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندے سے، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب جب تو مجھ کو پکارے گا، یا اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، اے آدم کے بیٹے تو جب جب مجھ کو پکارے گا، ایک، ورجوتنی، امید رکھے گا مجھ سے، دو، پکارے گا مجھ کو کسی ذریعے سے نہیں، صرف پکارے گا مجھ کو، اور امید رکھے گا مجھ سے، دو، پکارنا امید رکھنا، پکارنا امید رکھنا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں بخش دوں گا تیرے گناہ، پرواہ بھی نہیں کروں گا کتنے ہیں وہ۔ اللہ، دو کام، کیا کرنا؟ معافی مانگنا، امید رکھنا، جب جب معافی مانگے گا، جب جب امید رکھے گا، بخشتا جاؤں گا بخشتا جاؤں گا، پرواہ بھی نہیں کروں گا کہ تیرے گناہ کتنے ہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سنو، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ تو نے کیے، زمین سے آسمان تک کی دوری کس کو پتا؟ آپ کو معلوم؟ مجھے بھی نہیں معلوم۔ آسمان تک کو چھو لیں تیرے گناہ، ثم استغفرتنی، پھر تو نے مجھ سے معافی مانگ لی، اتنے سارے گناہوں کے باوجود امید کی کرن باقی ہے، جس کو کہتے ہیں امید ہے، رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے مجھ سے معافی مانگ لی، غفرت لک ولا ابالی، میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سنیے ضروری بات اسی حدیث میں آخر، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اللہ سے ملیں گے نا قیامت کے دن سب، اچھے برے سب، اچھے لوگ اپنے اچھائی کا بدلہ لینے کے لیے، برے لوگ بھی آئیں گے اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے، رب سے ملنا ہے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے اولاد، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، قیامت کا دن ہوگا، میں رہوں گا، تو آئے گا میرے پاس زمین بھر گناہ، خطائیں، گناہ، معاصی، نافرمانیاں لے کر، لیکن ایک اچھا کام تو نے کیا، ایک چیز، شرک نہیں کیا میرے ساتھ، باقی سارے گناہ لے کر آیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر گناہ تو میرے پاس لے کر آئے، لقیتنی ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، مجھ سے جب ملا تو ایک چیز لے کر آیا، شرک نہیں کیا تھا تو نے میرے ساتھ، شرک سے پاک تیری زندگی تھی، گناہوں سے بھری تیری زندگی تھی، لیکن شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، توحید لے کر آیا اللہ، توحید۔ دعوت سینٹر میں توحید پڑھا رہے ہیں، آؤ بولے تو نہیں آتے، نکو کہیں تو بھی جا کے پڑھو، اللہ کے واسطے تو پڑھو تو صحیح، پڑھو کسی کے پاس، آن لائن آف لائن، علماء کے پاس پڑھو توحید کی کتابیں پڑھو، توحید کیا چیز ہے معلوم ہوگی، شرک کتنی بلا ہے معلوم ہوگی، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے معلوم ہوگا، کیسے بچیں گے معلوم ہوگا، توحید کیسے اچھی کرنی ہوگی، اس کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہوگی، کیسے توحید پر موت آ سکے، وغیرہ وغیرہ۔ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے آدم کے بیٹے تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آیا، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا۔ سن رحمان کا کلام، غفور کی بات، غفار کی مغفرت دیکھ، غفار کی مغفرت دیکھ، رحمان کی رحمت دیکھ، رحیم کی رحمت دیکھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، زمین بھر بخشش لے کر میں ملوں گا تجھ سے، آجا تو گناہ لے کر آ، شرک سے بچ جا، بس میں بخششیں لے کر آؤں گا تیرے پاس، تیری توحید کی وجہ سے،
تیرے عقیدے کی وجہ سے، شرک سے تو بچا رہا، اپنے دامن کو بچا کے رکھا، اس وجہ سے بخشش ہے تیرے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیا نعمت ہے یہ۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ اپنی زندگی کو شرک سے سب سے پہلے بچانا۔ ایک، گناہ جیسے ہو جائیں نہیں کرنا گناہ۔ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ کرنا خوب نہیں کرنا، ہو جائیں معافی مانگ لینا۔ آخر میں توبہ کی شرطیں بتائی گئی ہیں جو ضروری ہیں۔ نمبر یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ تو دیکھیے اخلاص، شرک نہیں، وہ جیسا لوگ معافی مانگتے لیکن بزرگوں کے ذریعے، واسطوں کے ذریعے، یہ شرک ہے نہیں، اخلاص۔ آپ ہر عمل اللہ کے لیے خالص کیجیے، توحید رہی، ٹھیک ہے۔ یہ سبب ہے، یہ شرط ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر دو، شرمندگی ہونی چاہیے، جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، حیا آئے اللہ سے کہ کیا کیا میں نے، کتنا گناہ کر لیا میں، کتنی غلطیاں مجھ سے ہو گئی۔ ایک شرمندگی بولتے ہیں نا، شرمندگی جس کو، ندامت، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری شرط یہ ہے عزم کرنا کہ پھر یہ گناہ نہیں کروں گا میں، خلاص معافی۔ سگریٹ سے معافی مانگ لیا، شرک سے معافی مانگ لیا، سود سے معافی مانگ لیا، گالیوں سے معافی مانگ لیا، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے معافی، تمام گناہوں سے معافی مانگے، پھر کرنا نہیں۔ آج ہاتھ اٹھائے معافی مانگے، دوسرے دن پھر کر رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھائے معافی مانگے، پھر تیسرے رمضان میں خوب معافیاں مانگے، شوال میں پھر گناہ سٹارٹ ہو گئے۔ حج کرنے گئے وہاں عرفات کے میدان میں معافیاں مانگے، لوٹ کر آتے پھر وہ گناہ جو ہے شروع ہو گئے۔ نہیں، یہ زیبا نہیں دیتا، یہ غلط ہے۔ شرم ہونا ہے، شرم معلوم، سگو لے دو بولتے ہیں ہمارے پاس آندھرا میں، تیلگو میں۔ شرم نہیں ہے، معافی مانگ کے پھر وہی گناہ، پھر گناہ۔ معافی مانگو تو گناہ مت کرو پھر اس۔ تو یہ عزم کرنا کہ پھر یہ گناہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے، ہم کیا کہتے ہیں اس سے، ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور اگر یہ تین شرطیں ہیں، کیا تین شرطیں کہ نمبر ایک اخلاص، آپ کی زندگی میں اخلاص ہو، دل میں اخلاص ہو۔ نمبر دو جو ہے اس گناہ کے نادم ہو آپ جو گناہ آپ سے ہوئے۔ نمبر تین یہ کہ آپ عہد کریں گے یہ گناہ پھر نہیں کریں گے آپ۔ اگر گناہ کا تعلق آپ کے اور انسان کے درمیان ہے، کوئی مالی مسئلہ ہے، کچھ بے عزت کر دیے، کچھ کسی کو ذلیل کرے، کسی کے بارے میں برا بلا بول دیے، تو اب ان تین شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہوگی اس کا حق اس کو دینا ہوگا۔ زمین لے لیے بہن کی، واپس کرو۔ گھر لے لیے بھائی کا، واپس کر دو۔ جائیداد میں گڑبڑ کرے، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کیا ہو گیا، ابا مرے تھے اس وقت، بچے بہنیں بھولی بالی تھیں، بھائی بھولا بھالا تھا، اس میں سب گڑبڑ کر دیا، مکس کر دیا، وہ واپس کر۔ اگر کسی کو گالی دیے تھے، جا کے بولنا بھائی میں آپ کو گالی دیا تھا، معافی چاہتا ہوں، معاف کر دو۔ کسی مجلس میں کسی کی برائی کی تھی، بولنا اسی مجلس میں ان کی تعریف کرنا۔ یہ تمام حقوق ہیں جو آپ کو واپس کرنے ہوں گے، اس کے ساتھ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دروازے کی اہمیت کو سمجھنے کی، جو کھلا رکھا ہے اللہ نے، تو نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ، اللہ تعالیٰ اس دروازے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سچے دل سے تجھ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے تجھ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی کو گناہوں سے بچا کے رکھ۔ اللہ تو یقیناً معاف کرنے والا ہے، تو غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ہم پر رحم فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ سے معافی مانگ لیں، اور تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، معافی مانگنے کا صحیح ڈھنگ ہمیں سکھا، اور تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ قیامت کے دن تجھ سے ملاقات کریں، نہ شرک ہو نہ گناہ ہو، تو ہم سے راضی ہو جائے، اور جنت الفردوس کے دروازے ہمارے لیے تو کھول دے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب